अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं खौफ और दहशत से भरपूर एक दिलचस्प कहानी। मैं जो वाक़या बयान करने जा रही हूँ ये किसी की आप बीती है, सो इसी की ज़बानी सुनते हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह और ज़ाहिर पीर से बरास्ता रोड सादिकाबाद की तरफ सफ़र किया जाए तो रास्ते में सरदारगढ़ आ जाता है। अब तो हर तरफ छोटी बड़ी तारकोल की सड़कें बन गई हैं। पहले ये सड़कें नापैद थीं। ये कम से कम 45-50 साल पहले की बात है। घने जंगलात की भरमार थी। इंसानी आबादी बहुत कम थी। वीरान इलाके बहुत ज़्यादा थे। हिंदू, जिनको मकामी लोग कराड़ कहते हैं, कराड़ों के मकान पुरस्रार किस्म के होते हैं। पाकिस्तान बन जाने के बाद वो हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। बड़े बड़े सेठ हिंदू ही रह गए थे, जो आज भी सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। इनके शमशान घाट, जहां मुर्दों को जलाया जाता था, कई मकानों और दुकानों पर मुसलमान काबिज हो गए थे और कई मकान गैर आबाद थे जो खंडर बन गए थे। ये सर्दियों की एक शाम थी। मैं और मेरे मामू सड़क किनारे खड़े थे। एक पुरानी बस हमें उतार कर जा चुकी थी। हमने कुछ आगे अपने घर जाना था। चांद की 14 तारीख थी। हम खड़े सोच रहे थे कि आगे सफ़र जारी रखें या यहीं पे रात बसर करके सुबह अपने घर चले जाएं। कुछ मकानात जिनसे धुआं उठ रहा था, यानी वहाँ लोग खाना पकाने की तैयारियां कर रहे थे। इस इलाके में हमारी वाक़फियत भी नहीं थी, इसलिए हम मामू भांजे ने फ़ैसला किया कि हम चलते चलते अपने घर पहुँच जाते हैं। हमें थकन तो थी ही, मगर हम 2.5-3 कोस का सफ़र पैदल करने के काबिल थे। हम दोनों ने चलना शुरू कर दिया। ये 1965 की जंग से 2-3 साल बाद की बात है। इस वक्त गैर आबाद ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। हू का आलम तारी रहता था। हम पैदल सफ़र करते करते जलालपुर के करीब हो रहे थे। हमारे दाएं बाएं खजूरों के घने दरख्त मौजूद थे। सामने एक घने दरख्त वाला बाग नज़र आ रहा था। वहाँ मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा, जिसे देखकर मैं तो घबरा गया, लेकिन मेरे मामू बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि वो इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे और ऐसे नज़ारों से इनका अक्सर वास्ता पड़ता रहता था। हमने देखा कि 1 दर्जन के करीब मिट्टी के दिए रोशन थे, जो ज़मीन से 10 फुट की बुलंदी पर मुतहरिक थे। वो हमें दायरे की सूरत में घूमते हुए नजर आए। ये एक पुरस्रार मंजर था, जो हम दोनों मामू भांजे हैरत से देख रहे थे। फिर वो दिए एक लंबी कतार में बाग की तरफ बढ़ गए। वो जिन्नात जिन्होंने ये दिए उठा रखे थे, वो हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। बाग का लकड़ी वाला गेट उस वक्त खुला हुआ था। अचानक बाग के गेट से एक लंबा तड़ंगा आदमी निकला और तेजी से हमारी तरफ आया, और अचानक कुछ हाथों ने मुझे बाग की दीवार पर बिठा दिया और मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और टूटी हुई ईंटों पर अंदर जा गिरा। मैं हड़बड़ाकर जल्दी से उठा और बाहर निकल गया। बाहर मेरे मामू खड़े थे। उन्होंने मुझे पूछा, तू कहाँ चला गया था? मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा, क्या मुझे मामू ने फिजा में बुलंद होकर दीवार के ऊपर हिस्से पर जाते नहीं देखा? मैंने सोचा ये बात मैं मामू को बताऊं, लेकिन नहीं। मैंने सोचा कि वो परेशान हो जाएंगे। मैंने इनको टाल दिया कि मैं रफा हाजत के लिए गया था। मामू चुप हो गए। इतने में वो लंबा आदमी हमारे करीब आ पहुंचा। इसने अपने हाथ में एक थाल उठाया हुआ था, जो एक रुमाल से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि ये शख्स जिन्नात में से है। इसके दोनों कानों की लुएं इतनी लंबी थीं कि कंधों तक आ रही थीं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें शोले बरसाती नजर आईं। वो बिल्कुल अंगारे की तरह सुर्ख थी। मैं घबराकर जमीन पर बैठ गया। वो सख्त लहजे में बोला, नीचे ना बैठ, खड़ा हो जा। मैं एकदम खड़ा हो गया। अचानक इस शख्स ने हाथ हिलाया तो करीब ही एक गधा मौजूद था। वो शख्स बोला, कोई और मौका होता तो हम तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाते, लेकिन आज हमारे लिए खुशी की रात है। मैं कौमे जिन्नात में से हूँ। मेरे बेटे की शादी है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज खुशी की रात है। तुम खाना खा के इस थाल को यहीं रख देना।
ساتھ نہ لے جانا۔ ہم نے جلال پور کے لوگوں کے گھروں سے یہ برتن اٹھائے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں ان برتنوں کو واپس اسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں سے اٹھائے تھے۔ تم لوگ کھانا کھا کر اس گدھے پر سوار ہو کر یہاں سے دور چلے جانا اور واپس اس راستے پر ہرگز نہ آنا جہاں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری قوم میں وحشی شرارت پسند جنات بھی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور بات، تم لوگ یاد رکھ لو کہ یہ گدھا جب اپنی گردن ہلائے تو فوراً نیچے اتر جانا، ورنہ بعد کے نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، بلکہ یہ قوم جنات کی سواری ہے، اور یہ تمہیں صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو اور ہم لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر آج ہماری خوشی کی رات نہ ہوتی تو ہم تمہیں جلال پور کی دیواروں میں چن دیتے۔ وہ جن میرے ماموں کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ آدمی بہت معصوم ہے اور ہمیں اس کا چہرہ بہت پسند آیا۔ یہ ایک نیک اور سیدھا سادہ انسان ہے۔ ہم ایسے انسانوں اور ان کے ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم اس اچھے آدمی کے ساتھی ہو، اس لیے ہم تمہیں بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اے ہمارے محسن، یہ تو بتائیے کیا یہ گدھا پرواز بھی کر سکتا ہے؟ وہ بولا، ہاں یہ اڑ بھی سکتا ہے، مگر تب جب تک تم لوگ اپنی منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتے۔ یہ اڑے گا نہیں، کیونکہ تم لوگ زمین پر گر سکتے ہو۔ یہ تمہیں پیٹھ پر بٹھا کے نہیں اڑے گا، بلکہ واپسی پر ہمارے پاس اڑ کر آئے گا۔ پھر اس نے تھال میری طرف بڑھا دیا۔ میں کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اے نیک جن، کیا ہم دور سے آپ کی شادی کی رسومات دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بولا، ہاں بالکل دیکھ سکتے ہو، مگر قریب نہ آنا۔ ہمارا سردار بھی موجود ہے جو شاید تمہیں پسند نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے تھال سے جب رومال ہٹایا تو اس میں چاول تھے۔ چاولوں کی خوشبو نے ہمیں محصور کر دیا تھا۔ جب ہم نے چاول کھانے شروع کیے تو طبیعت خوش ہو گئی۔ بڑے لذیذ چاول تھے۔ تھال خالی کر کے ہم نے اسے وہیں رکھ دیا۔ میں نے ماموں سے کہا، آپ یہیں بیٹھیں، میں ذرا نظارہ کر آؤں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور راستہ بنا کر باغ کے اندر جھانکنا شروع کیا۔ اندر عجیب سما تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ مجھے وہاں پر بہت پراسرار چہرے نظر آئے، جن کے کانوں کی لوئیں ان کے کندھوں کو چھو رہی تھی۔ ایک بڑے تخت پر بڑے سر والا جن بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میں ماموں کے پاس آ گیا۔ میں نے ماموں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماموں نے کہا، اب چلیں؟ میں نے کہا، جی چلتے ہیں۔ ہم اس گدھے پر سوار ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ گدھے کو راستہ کیسے پتہ چلے گا، مگر میں حیران ہوا کہ وہ گدھا سر جھکائے چلتا رہا اور وہ اسی راستے پر چل رہا تھا جو ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس گدھے نے اپنی گردن ہلائی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ نیچے اترتے، تیزی سے اس کا قد بڑھنے لگا۔ اب وہ اونٹ کے کوہان کے برابر اونچا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اچانک وہ غائب ہو گیا اور ہم زمین پر گر گئے۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ ہم بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے۔ چنانچہ ہم لوگ بغیر رکے اپنے گاؤں پہنچے اور گھر جا کر دم لیا۔ یہ بہت پراسرار مناظر تھے، اس لیے ہم نے کسی سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ میں چند دن ماموں کے ہاں رہا۔ میرے دل میں بہت تجسس تھا کہ دن کی روشنی میں مجھے اس باغ کو اندر سے دیکھنا چاہیے۔ جب میں نے واپسی کا پروگرام بنایا، کھانا کھا کے تقریباً دن کے 11 بجے میں اور میرے ماموں روانہ ہوئے۔ ماموں نے کچھ سفر میرے ساتھ کرنا تھا۔ جب ہم اس باغ کے قریب پہنچے تو میں نے ماموں سے کہا کہ آپ کچھ دیر یہاں کسی درخت کے سائے میں بیٹھیں، میں ذرا باغ کا چکر لگا کے آتا ہوں۔ ماموں نے کہا، دور سے ہی اس جگہ کو دیکھنا جہاں جنات کی شادی دیکھی تھی، اس کے قریب نہ جانا، یہ جگہ بھاری ہوتی ہے اور جنات نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہو، میں دور سے ہی وہ جگہ دیکھ کر آتا ہوں۔ میں باغ میں داخل ہو گیا۔ مجھے سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی نظر آئی، جس پر ایک بڑے پیٹ والا شخص نظر آیا جو ہاتھوں سے کھجور کا بان بن رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، او بچے، کیا کام ہے؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں میں نے جنات کی شادی دیکھی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا، بچے
کہاں سے آئے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، میں فلاں بستی سے آیا ہوں، اپنے شہر جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے ماموں کے ساتھ جہاں سے گزرا تو جنات سے ہمارا واسطہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں چاول کھانے کو دیے تھے اور سواری کے لیے ایک گدھا بھی دیا تھا جو کہ لمبا ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ غائب ہو گیا تھا۔ ہم نیچے گر گئے تھے اور میں نے ان کی شادی بھی دیکھی تھی۔ اب میں تسلی کرنے آیا ہوں، کیا واقعی اس باغ میں جنات رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بوڑھا بولا، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، باغ کے اس حصے میں جنات کا بسیرا ہے۔ میں ایک عرصے سے اس باغ میں رہتا ہوں اور اس طرح کے کئی نظارے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی اور وہ جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے اس نے چارپائی کے قریب پڑا ہوا گھڑا اٹھا کر میرے چہرے پر دے مارا، جو میری دائیں آنکھ کے قریب لگا اور ٹوٹ گیا۔ مٹکا لگنے سے میری جلد پھٹ گئی اور زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شاید اس پر جن آ چکا تھا۔ پھر بوڑھا جھومتے جھومتے چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، ہائے میرے میاں پر جن آ گیا، اے لڑکے بھاگ جا یہاں سے۔ میں فوراً باغ سے باہر نکل آیا اور ماموں کے پاس جا پہنچا۔ وہ میرا خون آلودہ چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ پاس ہی کھیتوں کو سیراب کرنے والی نالی میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس پانی سے چہرہ صاف کیا۔ ماموں نے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کے مجھے دیا کہ میں اس کو باندھ دوں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ میں نے ماموں کو ساری بات بتائی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ماموں نے کہا، اس بوڑھے پر جن آ گیا تھا تو تم فوراً وہاں سے چلے آتے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ میں نے جیسے ہی ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتا اس نے مجھے گھڑا دے مارا۔ ماموں نے کہا، اب یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پھر ہم چلتے ہوئے اڈے تک آ پہنچے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد رحیم یار خان کی طرف سے بس آ گئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ اس طرح میں اپنے شہر پہنچ گیا۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور اس کہانی کی سچائی کی بڑی نشانی اب تک میرے چہرے پر داغ کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح کی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔